مکمل صورت ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے، یعنی پہلی جو مکمل صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے چند آیات مختلف مقامات سے نازل ہوئیں، لیکن پہلی مکمل صورت جو ہے وہ یہی ہے۔ اس صورت کے کئی نام ہیں، اور جس میں سے ایک نام الفاتحہ، جس سے ہم فیملیئر ہیں، ہم اس کو جانتے ہیں، کھولنے والی۔ اسی طرح سے اساس قرآن، الشافیہ، الکافیہ، یہ سب کے سب جو ہیں یہ سورہ فاتحہ کے نام ہیں۔ اور انتہائی اہم صورت ہے، اور اس کے حوالے سے سورہ ہجر کے اندر بھی اس کا ذکر آیا ہے، اور اسی طرح سے چند مقامات پر اور بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ جیسے سورہ ہجر کے اندر کہا گیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی 7 دہرائی جانے والی آیات، جو کہ بذات خود ایک عظیم قرآن کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ 2/3 قرآن کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری جگہ پہ بھی اس کا ذکر ہے کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ سورہ ہے کہ جس کی مثل نہ تورات میں ہے اور نہ ہی انجیل میں ہے، اور قرآن میں بھی اس کی نظیر نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو 7 آیات ہیں بار بار پڑھے جانے والی، آپ کو پتہ ہے کہ ہر جو نماز ہے اس میں ہم جو ہے وہ سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے ایسے 2 نور دیے گئے جو کسی نبی کو نہیں دیے گئے، جس میں سے ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا جو ہے سورہ بقرہ، جو اس کی آخری 2 آیات ہیں۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن کے دیباچہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر جو ایک بندہ مومن جو دعا مانگتا ہے اللہ سے، اس کا جواب ہے قرآن حکیم۔ اور کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے کہ جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ البتہ یہ ہے کہ باجماعت جو نماز ہے اس کے حوالے سے 3 رائے جو ہے وہ پائی جاتی ہیں، جس میں امام ابو حنیفہ کا کہنا یہ ہے کہ ایسی تمام نمازیں کہ جن میں امام سورہ فاتحہ پڑھ لے، آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ جہری ہیں یا سری ہیں، سورہ فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے جب آپ ایمان کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کافی جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، چاہے امام کی اقتدا میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں، چاہے نماز جو ہے وہ سحری ہے اور چاہے جہری۔ اور اسی طرح سے ایک قول اور بھی ہے امام مالک کا، ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، ایسی نمازیں کہ جس میں امام جو ہے اونچی آواز میں سورہ فاتحہ، نہیں، سورہ فاتحہ ہر نماز میں ہی ہے، چاہے آپ اس کو سنتے ہیں تو تب بھی آپ کو پتہ ہے کہ امام کے پیچھے آپ اس کو سن لیتے ہیں، اور جب آپ اس کو نہیں بھی سن سکتے ہیں تو تب بھی امام کی اقتدا میں، یعنی امام جو آپ کو پتہ ہے جو بھی کام کرتا ہے وہ مقتدیوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو درمیانہ رویہ ہے وہ امام شافعی کا ہے کہ ٹھیک ہے، جس نماز میں جو ہے آپ سورہ فاتحہ کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے مغرب کی نماز ہے یا فجر کی نماز ہے، تو وہاں ظاہر آپ سورہ فاتحہ نہ بھی پڑھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور ایسی نماز کی جس میں آپ نہیں سنتے ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی ہے، تو وہاں پڑھ لینا بہتر ہے۔ بہرحال یہ طریقے سارے کے سارے جو ہیں صحیح ہیں۔ البتہ یہ ہے، ایک حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کو ہی بعض حدیث میں نماز قرار دیا گیا ہے، یعنی سورہ فاتحہ ہی اصل نماز ہے۔ تو اس حوالے سے تو تمام جو ائمہ ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کا تصور نہیں ہے، یعنی ہر نماز میں یہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، آگے تھوڑا سا ایک ڈفرینس آف جو اوپینین ہے وہ ضرور ہے کہ اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے اور کس وقت نہیں پڑھنا ہے۔ اچھا، سورہ فاتحہ جو ہے اس کی آپ کو پتہ ہے کہ 7 آیات ہیں، اور اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس کے 3 حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک جو ہے اس کا ایک حصہ ہے، اور جہاں پر بھی وہ بیان کی گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کی جو مرکزی آیت ہے جو اللہ تجھی سے مدد مانگتا ہوں، پھر جو اس کی آخری جو آیات ہیں آیت نمبر 5 سے لے کر 7 تک، یہاں یہ بندے کے لیے کہا کہ بندے کی دعا ہے ایک، ٹھیک ہے، کہ انسان جو ہے وہ اس میں کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اور اس دعا کے جواب میں آگے آپ کو بتایا کہ پورا قرآن حکیم نازل ہوا ہے، اور وہ جو دعا ہم نے یہاں پہ مانگی تھی پھر اسی کا جواب جو ہے
سورہ بقرہ میں سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ الف لام میم ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ وہ جواب جو ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ دیباچہ ہے، یہاں پہ جو ہم نے اللہ سے سوال کیا ہے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن حکیم جو ہے وہ بھیج دیا ہے۔ تو انتہائی جو ایک عام سورہ ہے یہ، اور اس کی مثال جو ہے ایک ترازو سے لی جا سکتی ہے۔ عام طور پر آج ہمارے یہاں اس طرح کا ترازو استعمال ہوتا ہے، پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کا جو ترازو ہے وہ استعمال کرتا تھا کہ جس 2 پلڑے ہوا کرتے تھے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک جو پلڑا ہے وہ کیا ہے؟ بندے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، دوسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے۔ یعنی ایک طرف آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 1 سے 3 اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور پھر اسی طرح سے آیت نمبر 5 to 7 5 سے 7 جو ہیں وہ بندے کے لیے ہیں، جس میں بندہ جو دعا مانگتا ہے۔ جو درمیانی آیت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ مشترکہ ہے، کس کے درمیان؟ بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان، کہ جس میں ایک انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، بندے نے دعا کی، بندے نے دعویٰ کیا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اور آگے سے پھر دعا اللہ سے یہ مانگتا ہے کہ اللہ تو ہی جو ہے وہ میری مدد کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو سورہ ہے یہ انسان کے فطرت کی ترجمانی کرتا ہے، کہ ایک شخص جب غور و خوض کرتا ہے اور وہ ایک نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ یہ جو پوری کی پوری کائنات ہے کیوں بنائی گئی، مجھے کیوں پیدا کیا گیا، یہ ساری جو چیزیں ہیں آخر ان سب کا مقصد کیا ہے، دنیا میں ہم کیوں آئے، کائنات کیوں بنائی گئی، آخر کار یہ ختم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا کہ ایک ذی شعور شخص جو ہے، ٹھیک ہے، وہ جب بھی غور و خوض کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ضرور یہ سوال آتا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ان سب کا مقصد کیا ہے، یہ جو انسان کو بنایا گیا ہے، یہ چاند، سورج، تارے، اتنی جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں، ان سب کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے۔ تو ابتدائی جو اس کی 4 آیات ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا ہے کہ وہ غور و خوض ہے ایک بندہ جو ہے جب کرتا ہے، ایک اس غور و خوض کا نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ ہاں اس ساری چیزوں کا بنانے والا کوئی ہے، تو پھر وہ حقیقی معبود تک پہنچتا ہے۔ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کسی وقت میں سورج کی پوجا کی جاتی تھی، اور اسی طرح سے ہم جو اپنے والدین ہیں، ہم جو ہیں ان کا بھی بہت ہی عزت و احترام کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ یہی دیکھتا ہے کہ میری ضرورتیں یا تو میری ماں پوری کر رہی ہے یا میرا باپ پورا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جذبہ شکر جو ہے، ایک جذبہ تعریف جو ہے اس کے ذہن میں، دل میں آتا ہے اپنے والدین کے لیے۔ جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ نہیں، میرا جو معاشرہ ہے وہ بھی میری بہت سی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، تو معاشرے کے لیے بھی اس کے ہاں ایک جذبہ جو ہے پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جب اس سے تھوڑا اور آگے جب بڑھتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ نہیں، میرا کوئی ملک ہے وہ ہی کو میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ تو انسان جب اس نے غور و خوض کیا، ٹھیک ہے، پہلے وقت میں، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ جو کائنات ہے اس کا سارا نظام جو ہے وہ کس سے چل رہا ہے؟ سورج سے چل رہا ہے۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے سورج کو تو انسان کو فائدہ دے نہیں سکتا تھا۔ دنیا کے اندر تو یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ ہو تو ہم واپس کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کر لیں، لیکن ایک ایسی چیز کہ جہاں ہم اس کے ساتھ احسان نہ کر سکیں واپس، ظاہر ہے کوئی ایسی ذات ہے کہ جس کو ہم سے کوئی احتیاج نہیں ہے، جس کو ہماری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہاں پہ وہ جذبہ شکر جو ہے وہ ابھرتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ ظاہر ہے سورج ہے، اور سورج کی وجہ سے سارا کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اب جب انسان نے یہ بات سوچی کہ بھائی سورج کی تو میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس کو میری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آخر کار اس نے اپنے ہاتھ جو ہے سورج کے سامنے باندھ لیے اور اس کی عبادت اس نے شروع کر لی۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو مختلف چیزیں ہیں، جیسے ہندو جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے گائے کی جو ہے وہ پوجا شروع کر لی، انہوں نے سمجھا کہ نہیں، یہ ہمیں بہت زیادہ فائدے دے رہی ہے، ہماری ضرورتوں کا جو ہے خیال یہ رکھ رہی ہے۔ تو اسی طرح سے جتنے معبود جو ہے وہ انسان نے گڑھے ہیں، وہاں اصل میں کیا ہوا کہ انسان اس بات غور و خوض کے نتیجے میں اس بات پہ پہنچ جاتا ہے کہ اصل میں میری ضرورتوں کا خیال رکھنے والی یہی ذات ہے۔ تو ایک ایسا شخص کہ جس کی فطرت جو ہے وہ سلیم ہے اور جس کی عقل پہ پردے نہیں پڑے ہوئے ہیں، تو جب وہ غور و خوض کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آخر کار اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے۔ جیسے وہ جو نصیحت کی تھی سورہ لقمان کے اندر کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، کیا ہے میرے بچے، شرک مت کر، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت لقمان نہ ہی کوئی نبی ہیں، نہ ہی کسی نبی کے فالوور ہیں، لیکن ایک سلیم الفطرت انسان تھے۔ جب انہوں نے غور و خوض کیا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ واقعہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے وہ ساری جو ان کی ہدایات ہیں وہ اسی کی بیسس کے اوپر ہیں۔ تو جو پہلی 4 آیات ہیں اس کے اندر کیا ہے، جس کے اندر انسان جو ہے وہ جب اس غور و خوض کے نتیجے میں اس بات پر پہنچ جاتا ہے کہ
کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، اور یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس کائنات نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور پھر وہاں پہ جا کے فیصلہ ہوگا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، اور نیکی اور برائی دونوں کا جو ہے وہ اس کو وہاں پہ صلہ جو ہے وہ مل جائے گا۔ اور وہی اس کا ذکر سورہ لقمان کے اندر بھی کیا گیا تھا کہ یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات یاتی باللہ، کہ اے میرے بچے کہ اگر کسی پہاڑ کی کھو کے اندر، کہیں کسی غار کے اندر جا کے آپ ذرہ برابر بھی نیکی کرتے ہو یا اچھائی کرتے ہو تو اس کا صلہ آپ کو دیا جائے گا۔ یعنی یہ جو خیر و شر ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی انسان کرتا رہے تو آخر کار اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ آخر کار جو ہے کہیں نہ کہیں جا کے ہمیں ان ساری باتوں کا جواب دینا ہے۔ اچھا، یہ جو جذبہ شکر ہے یہ آخر کار عبادت میں ڈل جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دے دی ہے کہ سورج کا جب انسانوں نے شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی تو ان کو پتہ چلا کہ یار ہمارے شکر سے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہماری کسی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے کسی کا، ٹھیک ہے، وہ غنی ہے اور وہ مالک ہے اور وہ بادشاہ ہے اور وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ پھر ایک جذبہ عبادت ابھرتا ہے کہ ہم اس رب کی جو ہے کیا کریں، اس کی عبادت جو ہے وہ کریں۔ اور یہاں پہ جذبہ جو عبادت ہے وہاں وہ پتہ ہے کہ جو بندہ ہے وہ اپنی بے بسی اور لاچارگی کا اظہار کرتا ہے۔ ظاہر آپ نے اپنا سر جو ہے وہ سجدے میں رکھ لیا ہے تو اب ظاہر اس سے زیادہ اور انسان کتنا گر سکتا ہے کہ آپ ہماری وہ جو انائے صغیر ہے اس کو ہم نے وہ جو اللہ کی انائے کبیر ہے اس کے سامنے جھکا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو اس کی آخری جو 3 آیات ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کی جو ضروریات ہیں، جو احتیاج ہے، اس کے بارے میں ایک دعا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ درمیانی آیت دونوں کے درمیان تقسیم ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے۔ تو ایاک نستعین یعنی مدد جو ہے وہ اللہ سے ہی مانگی جاتی ہے۔ پھر کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر کیا تو نے انعام کیا، اور پھر ایسے لوگوں کا راستہ نہ دکھا جو گمراہ ہو گئے، جو بھٹک گئے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جو مرکزی آیت تھی وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیا ہے، وہ ایک درمیانی آیت ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہر وقت ہر جگہ جو ہے ہمیں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم جہاں بھی جائیں تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ ہمیں 2 راستے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم کنفیوز ہوں گے کہ میں اس کی طرف جاؤں یا میں اس کی طرف جاؤں۔ تو ہدایت جو ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی شخص کو ہدایت مل گئی اور وہ ایسی ہدایت مل گئی کہ ٹھیک ہے اس کو کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر سٹیپ پہ ہمیں گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک متوازن جو ہے درمیانہ راستہ جو ہے وہ ہمیں چننے کے لیے ہر جگہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ بعض اوقات ایک مخمصے کا شکار ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس کے ذہن میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، تو اس وقت پھر کیا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ کیا کر، اہدنا الصراط المستقیم، تو مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اچھا، اس کے بعد اب ہم جو اس کی پہلی آیت ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی جو اس کی آیت ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، کہ انسان جو ہے اس کی اگر فطرت سلیم ہے اور اس کا جو غور و خوض ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان یہ غور کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز دنیا کے اندر بلا مقصد پیدا نہیں کی گئی، یہ کائنات جو ہے بلا مقصد پیدا نہیں کی گئی، اسی طرح سے خود جو انسان ہے وہ بلا مقصد پیدا نہیں کی گئی۔ یہ جو نظام ہے یہ چل رہا ہے اور بالکل ایک یونیفارمٹی سے چل رہا ہے کہ سورج نے مشرق سے نکلنا ہے اور روز مشرق سے جو وہ نکلے گا، روز ہی اس نے غروب ہونا ہے، روز ہی غروب ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو خود اس نظام کو چلا رہی ہے، اور اسی طرح سے جو انسان ہے وہ اگر اپنی ضروریات کو دیکھ لے تو وہ بھی سیلف سفیشینٹ نہیں ہے، اس کی ساری ضرورتیں بھی خود بخود پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ تو یہ جو سارا سلسل ہے اس کائنات کا، تو اس سب کو چلانے والا کوئی ہے، تو ایک ایسا شخص کہ جس کی فطرت کے اوپر کوئی پردے نہ پڑ گئے ہوں، تو آخر کار کیا کرتا ہے کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، اور وہ کون ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور جو ہمیشہ تک رہنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ غنی ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یعنی اس کو ہماری کسی مدد کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ بے شمار ہیں، ان کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ
آپ کو پتہ ہے کہ گنا نہیں جا سکتا ہے، اور سورہ رحمان کے اندر اس کا ذکر بار بار آیا ہوا ہے کہ تم اپنی جو نعمتیں ہیں کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، وہ جو موضوع میں نے آپ کو بتایا تھا شرک کے حوالے سے، اس میں یہ شرک فی الذات، شرک فی صفات اور شرک فی العبادات، تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پہ کور ہو گئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کون ہے، اور اس کی ذات جو ہے وہ اصل میں ہے کیا، اور کیا کام کر لینے سے اصل میں شرک ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے حمد۔ اچھا، یہ جو لفظ حمد ہے، اس کے اندر عام طور پر ہم یہ ترجمہ اس کا کر لیتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ لفظ تعریف جو ہے وہ کافی نہیں ہے، اس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک شکر اور دوسرا تعریف۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جذبہ شکر جو ہے وہ جذبہ عبادت میں ڈل جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ جب کسی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میرے تمام معاملات جو ہے بنانے والی شخصیت یہی ہے، آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس شکر کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اس کی عبادت شروع کر لیتے ہیں۔ تو یہ دو چیزوں کو ملا کے جس کے اندر تعریف بھی ہوگی اور شکر بھی ہوگی۔ اچھا، یہ جو سورہ ہے یہ بھی ایک دعا ہے، اور یاد رکھیے کہ دعا جو عام طور پر اسٹارٹ ہوتی ہے وہ مختلف انداز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا انداز یہ بھی ہے کہ الحمدللہ سے اسٹارٹ۔ جیسے ہم رات کو سوتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم دعا پڑھتے ہیں، اسی طرح سے اگر ہم نے پانی پی تو الحمدللہ ہم نے کہا، اور کھانا اگر ہم نے کھایا تو اس میں بھی ہم نے کہا کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تو یہ سارے کیا ہے، یہ ساری کی ساری دعا ہیں، یعنی وہاں آپ دیکھیں کہ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں کیا ہوتا ہے، وہ دو چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو ہے جذبہ شکر، ٹھیک ہے، کہ شکر ادا کرنا ہے، اور دوسری تعریف بھی ہے۔ تو الحمد جو ہے اس کے اندر یہ دونوں چیزیں جو وہ آ جاتی ہیں، اس میں محض جو ہے صرف ایک چیز نہیں آتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے صرف تعریف بیان کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل شکر کل ثنا اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور جب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو عربی گرامر سے اگر تھوڑے بہت آپ فیملیئر ہوں تو جیسے انگلش کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں دی مین، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تمام کی تمام جو انسانیت ہے۔ تو جب یہاں پہ آ جاتا ہے، الف لام آ گیا، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ تعریف کی کوئی ایسی قسم نہیں ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، یعنی تمام کی تمام تعریف، تمام کا تمام شکر جو ہے وہ کس کے لیے، اللہ کے لیے۔ پھر آگے اس کا تعارف ہے کہ جو کیا ہے، جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، تمام جہانوں کی مالک ہے، اور ان کی ضرورتیں جو ہے وہ ان کا پروردگار ہے، ان کی ضرورتیں جو ہے وہ پوری کرنے والا ہے۔ اچھا، جو اللہ ہے اس کے بارے میں بھی آ رہا ہے، اللہ جو ہے وہ جامد ہے یا یہ اس میں ذات ہے۔ تو دو مختلف رائے ہیں، میں دونوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو رائے یہ ہے کہ یہ اس میں جامد ہے، یہ کسی سے بنا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کو پتا جو نام ہے اس میں جامد ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ الہ تھا، تھا، اور اس جب ال داخل ہو گیا تو الہ ہو گیا، اور اقام گیا تو لم۔ تو پتہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ دونوں تعریفوں میں پورا اس طرح سے اترا نہیں ہے، ٹھیک، اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ، تو اب یہ اس جامد ہو تو یا ایو کا لفظ ہم نے کبھی نہیں سنا اور ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو اس کی دوسری تعریف ہے اس پہ بھی یہ پورا اترتا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ دونوں رائے اس بارے میں پائی جاتی ہیں کہ اس میں جامد ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اس میں ذات ہے یا صفاتی جو نام ہے وہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہاں پہ لفظ آیا ہوا ہے رب، اور اس کا مادہ ہے را بابا، ٹھیک ہے، باب نصرہ ینصرو سے یہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مالک ہونا، پالنے والا، انتظام کرنے والا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں رب کے اندر۔ پھر اس کے بعد جو تیسری چیز یہاں پہ آ رہی ہے وہ عالمین ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے، تمام جانوں کا مالک ہے۔ ایک عالم یہاں پہ اور ایک عالم آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ برزخی عالم ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور عالم ہو سکتے ہیں اس سے پہلے، جیسے عد الاسد میں اندر بھی جو آپ کو پتہ ہے کہ ارواح کی تخلیق ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کا مالک جو ہے وہ کون ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک جو ہے وہ نہیں ہے۔ دوسری ہماری آیت ہے الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ را، خا اور میم جو ہے اس کا مادہ ہے، اور یہ
دو ہمارے وزن ہیں، ایک ہمارا وزن ہے جو رحمان ہے، یہ آتا ہے فعلان کا وزن۔ فعلان کا جو وزن ہوتا ہے اس میں شدت پائی جاتی ہے، تو رحمان سے مراد یہ ہے کہ جس میں رحمانیت جو ہے وہ جوش مارتی ہوئی ہو، اس میں شدت پائی جاتی ہو۔ جیسے عام طور پر عربی کے اندر ہم استعمال کریں کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، انا عطشان، کہ مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے۔ تو رحمان سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی جس میں شدت پائی جاتی ہے، حالان کے وزن پہ آتے ہیں عربی میں، اس میں مستقل پائی جاتی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کیا رحمان تھا، اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور اس کے اندر ایک مستقل مزاجی لانے کے لیے اللہ کی جو صفت ہے وہ اصل میں رحیم ہے، کہ اس کے اندر ایک مستقل مزاجی ہے۔ اچھا، ہم جو انسان ہیں ہمارے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو صفت رحمان کی ہے کسی درجے میں پائی جاتی ہے۔ کسی جگہ آپ نے کوئی دیکھا، کوئی بچہ جو ہے چھوٹا ہے، کسی تکلیف میں ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، آپ اس کی مدد کے لیے تڑپ اٹھیں گے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی بچہ چھوٹا رہ گیا، تو ہم میں سے ہر یہ چاہے گا کہ یار اس کو میں اپنے گھر لے کے جاتا ہوں، میں اس کو جا کے پالتا ہوں۔ اب وہ جو رحمان کی صفت تھی وہ ہمارے اندر تھی، ہم اس کو لے کے چلے گئے اپنے گھر، لیکن بعد میں جا کے ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، اس کو پالنا تو بڑا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب پہ اور بھی کئی مددیں ہوتی ہیں، تو ایک چھوٹے بچے کو ہم لے کے چلے گئے تو اس کو اگر فیڈ کروانا ہے اور پھر وہ ساری جو اس کی چیزیں ہیں، تو مشکلات ساری آ جاتی ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے پتہ نہیں ہم نے غلط کر لیا ہے۔ تو اللہ کے ہاں یہ دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کو تخلیق بھی کیا لیکن اس کو دوام بھی دے دیا، یعنی اللہ کی رحمت جو ہے اس میں مستقل مزاجی ہے۔ وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہے ہم کوئی جوش ماریں اور جوش میں کوئی کام کر لیں، لیکن بعد میں ہمیں جو ہے کوئی ریگریٹ ہو کہ پتہ نہیں یہ کام میں نے کر لیا، یہ کیا مصیبت جو ہے میں نے اپنے ذمہ جو ہے وہ لے لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اندر یہ دونوں صفتیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذات جو ہے وہ رحمان بھی ہے، یعنی انتہائی رحم کرنے والا، اور رحیم بھی ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی زوال نہیں ہے، اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہیں جا کے اینڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں جو صفتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو جوش ہے وہ کیا ہے، جیسے سمندر کا جوش ہوتا ہے، اور اس کی جو روانی ہے جیسے دریا کی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دریا جو ہے وہ چلتا ہی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے یا کچھ وقت کے لیے، بلکہ وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اور اللہ کی رحمت کے کہتے ہیں کہ 100 حصے اور 99 حصے اللہ کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں سے ایک حصہ جو ہے باقی جو مخلوقات ہیں، جو دنیا کے اندر ہمیں جو اس کی رحمانی کا جو نظر آتا ہے وہ کیا ہے، وہ اس کا جو ایک حصہ ہے اس کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم وہ ساری باتیں کو پتہ ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ اللہ جو ہے اپنی ہماری ماں سے 70 گنا زیادہ جو ہے وہ پیار کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری آیت ہے آیت نمبر 3، مالک یوم الدین، کہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دین جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لغوی مطلب اس کا ہوتا ہے بدلہ، ٹھیک، اور اصطلاحی معنی اس کے یہ ہوتے ہیں کہ کسی قانون کی اطاعت کرنا، اس کو ماننا اور اس کو بڑا مان کر چلنا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے دین کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام جو ہے یہ بھی کیا ہے، یہ دین ہے۔ تو اس کے لیے کس کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے، کہ ایک ایسا دن کہ جب کیا ہوگا کہ دنیا کے اندر جو امتحان ہے ہمارا اس کا رزلٹ آؤٹ ہونے والا ہے، وہ بدلے کا دن ہے۔ اور اسی طرح سے جتنے اعمال ہیں، وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرہ برابر بھی جو ہے اس کے بارے میں وہاں ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح سے ذرہ برابر جو کوئی برائی ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں کل پتہ جائے گا۔ اور پھر اسی طرح سے جو روز قیامت ہے وہاں کل اختیار جو اللہ کے پاس ہے، اور وہ جو فرشتے جو آواز لگائیں گے کہ لمن ملک اليوم للہ الواحد القہار، پوچھا جائے گا کہ آج مالک کون ہے، تو اس وقت مالک جو ہے وہ کون ہوگا، وہ اللہ کی ذات ہوگی، کوئی اور جو ہے وہ مالک نہیں ہوگا۔ دین کے حوالے سے چونکہ ہمارا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور اس کے حوالے سے ہمارے یہاں جو ایک معاشرے کے اندر بھی آپ بتایا کہ کنفی جو کی جاتی ہے کہ دین جو ہے وہ ایک مکمل نظام حیات ہے یا نہیں ہے۔ تو اسلام کے لیے مذہب کا لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا ہے،
ٹھیک ہے، نہ قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے نہ حدیث میں استعمال ہوا ہے۔ مذہب جو ہے وہ راستہ ہے، ٹھیک ہے، وہ طریقے کو بولتے ہیں۔ اسلام کے لیے ہر جگہ دین استعمال ہوا ہے، اور دین جو ہے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہوتا ہے جس میں تمام چیزیں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ انفرادی چیزیں ہوں یا چاہے وہ اجتماعی ہوں۔ پھر اس کے بعد ہماری چوتھی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایاک نعبد، سوری جس میں یعنی وہ جو مرکزی ہماری آیت ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں کہ ہمارا پہلا حصہ جو کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ کے لیے تھی۔ پھر یہ جو حصہ ہے یہ مکمل ایک حصہ ہے، آیت یہ ایک ہے اور اس کے دو حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کیا ہے؟ ایک بندہ ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ ایاک نعبد، اور پھر آگے دعا ہے کہ وہ ایاک نستعین۔ اچھا، یہاں پہ لفظ آیا ہوا ہے عبد کا۔ عبد جو لفظ ہے اسی سے لفظ عبادت بھی ہے، اور عبد کس کو بولتے تھے عربی میں؟ ایک غلام جو ہے اس کے لیے عبد بولا جاتا تھا۔ عبد کا تصور ابھی ہمارے یہاں شاید اس تک پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس چیز کو اس پہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہ عبد ہی ہے، وہ ملازم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ملازم جو بے شک فل وقتی بھی ہو، اگر ایک ملازم ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے، وہ باورچی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کھانا پکانے کا کام ہی کرے گا، وہ ڈرائیور ہے تو وہ گاڑی چلائے گا۔ لیکن ایک جو عبد تھا، ایک جو غلام تھا، اس کا کام یہ تھا کہ جو اس کو مالک کہے اس نے کرنا ہے، یعنی اس میں اس کی اپنی کوئی ول نہیں تھی، اپنی کوئی خواہش نہیں تھی کہ نہیں وہ یہ کہے کہ نہیں میں چونکہ باورچی ہوں اور میں یہ کام نہیں کروں گا، اپنی کوئی خواہش نہیں ہے۔ یعنی اس کو اگر اس کا آقا یہ کہے کہ پوری رات جو ہے باہر سردی میں کھڑے رہو تو کھڑے رہے گا، پوری رات اگر آقا اس وقت کہتا تھا کہ آپ نے چکی پیستے رہنا ہے تو پیستا رہے گا۔ تو عبد کا جو تصور ہے وہ ہمارے ہاں آج آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح سے پایا نہیں جاتا، اس کا تعلق غلامی سے ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ایاک نعبد، یعنی ایک جو انسان ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا غلام ہے جس کی اپنی کوئی ول نہیں ہے، اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اور جو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں یہ چند کام تو کروں گا اور یہ نہیں کروں گا، یہ کام چونکہ آسان تھے اس لیے میں کر لوں گا، یہ مشکل ہے، یعنی پک اینڈ چوز والا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے ایک عبد کے لیے، غلام کے لیے۔ وہ میں آپ کو اس کی مثال دے چکا ہوں کہ غلام جو ہے اس کے ہاں اس چیز کا تصور ہی نہیں پایا جاتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا، بلکہ ٹوٹل اوبیڈینس، یعنی اس میں نافرمانی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو عبادت ہے، اللہ کی جو عبادت ہے وہ محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کی جاتی ہے۔ ایک جو غلام ہے ہو سکتا ہے کہ وہ محبت کے جذبے سے سرشار ہو کے نہ کام کر رہا ہو، آپ اس کو جو کام کہیں وہ کر تو رہا ہے، لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ محبت کا جذبہ جو ہے سرشار ہو۔ تو لفظ جو عبادت ہے اس کے اندر محبت کا جذبہ پایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور عبادت کے حوالے سے ہمارے ہاں جو کنفیوژن یہ پائی جاتی ہے کہ ہم عبادات کو عبادت سمجھنا شروع کر لیتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ عبادات ہے۔ عبادت سے مراد یہ ہے کہ ٹوٹل اوبیڈینس، چاہے ہماری انفرادی عقائد، عبادات، رسومات ہوں یا چاہے اجتماعی معاملات ہوں، سیاسی نظام ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، یہ سارے کے سارے اگر ہم فلی ان کو مان رہے ہیں اور لے کے چل رہے ہیں تو پھر ہم اس عبادت کے تصور تک پہنچ پائیں گے۔ ورنہ پھر یہ ہے کہ اگر پک اینڈ چوز کا معاملہ ہے تو پھر وہ قرآن کی آیت آپ کو پتہ ہے کہ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض الکتاب فما جزاء فمن یفعل ذلک الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، کہ تم کتاب کے بعض حصوں کو تو لے کے چلتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو، اس کی اور کیا جزا ہوگی کہ دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی مقدر ہوگی اور آخرت میں بھی تمہیں شدید ترین عذاب کی طرف لٹایا جائے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 12 کام بتائے ہوئے ہیں، مثلا 12 کام بتائے ہیں تو ہم نے 12 کے 12 ہی کرنے ہیں۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں سے ٹھیک ہے ہم نے 10 تو بڑے اچھے کر لیے، 2 ہم نے بالکل چھوڑ دیے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ آیت تو آپ کو پتہ ہے کہ یہود جو ہیں ان کے لیے یہ نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے مصداق آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، یہی وجہ ہے کہ ذلت اور رسوائی جو ہے آج ہمارا پوری دنیا کے اندر مقدر ہے۔ تو یہاں پک اینڈ چوز کا معاملہ نہیں ہے، ٹوٹل اوبیڈینس، ہر ایک چیز کو لے کے چلنا ہے۔ دوسری بات یہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے ایاک کا، ٹھیک ہے، اور یہ اصل میں ضمیر جو ہے اس کو مقدم کیا گیا ہے اور اس کو جو آیا ہے کہ ایاک کا یہ صفت نعبد ہوگا، ٹھیک ہے، کہ یہیں دیکھیں گے تو
تو پھر زور دیا مراد یہ ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، یعنی اس میں ایک شدید زور جو دیا ہے. ابھی دعویٰ یاد رکھیے گا، ہم کتنی عبادت کرتے ہیں وہ ہم میں سے ہر شخص جو جاتا ہے کہ ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے پوری شدت کے ساتھ یہ بات کر دی کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو کیا ہے کہ یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. باقی کیا معاملات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو اپنے اینڈ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. انسان جو ہے جو تخلیق کیا گیا، اس کی جو خلقت ہے، اس کا جو مقصد ہے، وہ بھی آپ نے سنا ہے کئی بار کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو سوائے اپنی عبادت کے. یعنی ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم کیا کریں، اللہ کی عبادت کریں. اور وہ جو کہا تھا اقبال نے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ زندگی جو ہے وہ عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور کوئی مقصد نہیں تھا. جو باقی دنیاوی مقاصد جو وہ ہم نے بنائے ہیں کہ دنیا کو کہیں ہم پتہ نہیں کہاں پہ لے کے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور آخرت کو ہم نے بالکل پسے پش جو ہے وہ ڈال دیا ہے. ہماری جو آخری پرائرٹی ہے وہ آخرت ہوتی ہے کہ جب کوئی کام نہیں ہے تو ٹھیک ہے یار چلو ابھی ذکر و فکر کرو، ابھی جو ہے کوئی نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے. جب ہم مشغول ہیں تو ٹھیک ہے، دنیا کا جو معاملہ ہے فارغ ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے جی. کہیں ٹائم ملا تو ہم نے نماز بھی پڑھ لی، کہیں ٹائم ملا تو ہم نے کوئی اچھا کام بھی کر لیا ہے. لیکن دنیا کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پرائرٹیز جو ہیں وہ کوئی اور ہوتی ہیں. تو یہاں پہ جو ہم نے دعویٰ کیا ایک بات نہیں ہے، یہاں اصل میں جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ مضارع کا صیغہ ہے جس میں یہ ہے کہ یہ دعویٰ ابھی ہم اس سے پہلے بھی کرتے رہیں اور کر بھی رہیں اور کرتے رہیں گے. یعنی مضارع کے صیغے کے اندر عربی کے اندر حال بھی پایا جاتا ہے اور مستقبل کا پایا جاتا ہے. یعنی ہم تیری عبادت ابھی بھی کر رہے ہیں اور مستقبل میں بھی کریں گے، اور اسی طرح سے ابھی بھی تجھ سے ہم مدد مانگ رہے ہیں اور جو مستقل ہے اس میں بھی تجھ سے مدد ہم مانگتے رہیں گے. تو یہ دعویٰ ہے، تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا یہ دعویٰ جو ہے وہ سچ ثابت ہو. اچھا، اب یہ بات جب آ گئی ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو انسان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اور انسان انفرادی حوالے سے تو شاید بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اپنے غور و خوض کے نتیجے میں اگر اس کی فطرت جو ہے وہ سلیم ہے اور اس کی عقل پہ پردے نہیں پڑے ہوئے ہیں تو وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. لیکن کچھ ایسے اجتماعی معاملات، طور پر 3 ایسے اجتماعی جو ہمارے معاملات ہیں، ان کے اندر جو انسان ہے وہ اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے کہ یہاں پہ بیلنس کیسے پیدا کیا جائے. مثلا ایک جو ہمارا مسئلہ ہے کہ ایک مرد اور عورت کے حقوق اور فرائض کیا ہیں. ایک مرد جو ہے آپ کو پتہ ہے مرد بن کے سوچتا ہے، ایک عورت جو ہے وہ عورت بن کے سوچتی ہے. اب مرد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عورت جو ہے اس کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ وہ ایک وقت میں یا تو مرد ہو سکتا ہے یا عورت ہو سکتی ہے. تو ان کے درمیان بیلنس کیسے ہوگا، ان کے حقوق اور فرائض کا تعین کیسا ہوگا. یہاں پہ انسان جو ہے وہ بے بس ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مغرب جو ہے اس نے بڑی کوشش کی، انہوں نے کہا جی کہ عورت پہ بڑا استحصال ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور عورت کو لا کے انہوں نے کہا جی کہ بالکل برابر آگے انسان کے، اور یہ دونوں گاڑی کے 2 پہیے ہیں. اور پھر جو حال ہوا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ خاندانی نظام ان کا تباہ ہو کے رہ گیا. پھر اسی طرح سے اب جب انسان اس نے ترقی کی، وہ آگے گیا، صنعتی انقلاب جب آیا تو وہاں پہ مزدور اور سرمایہ 2 چیزیں ہیں. ایک طرف سرمایہ دار ہے، دوسری طرف مزدور ہے. اب مزدور جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میری جو تنخواہ ہے وہ اصل میں ظاہر ہے میری محنت کی وجہ سے ہی یہ جو سرمایہ دار ہے کھا رہا ہے، تو میری تنخواہ جو ہے وہ لاکھوں میں ہونی چاہیے. سرمایہ دار یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، اس کی تنخواہ جو ہے وہ محض چند روپے ہونے چاہیے تاکہ میرا جو فائدہ ہے وہ میکسیمم ہو. تو ایک وقت میں ظاہر ہے آپ یا مزدور ہیں یا آپ سرمایہ دار ہیں، تو ان کے درمیان جو بیلنس ہے وہ کیا ہوگا. یہاں پہ جو پھر آپ کو پتا کہ اس کو ٹھوکر کھانی پڑتی ہے. جس نتیجہ میں دیکھا ایک انقلاب فرانس میں آیا اور پھر ایک انقلاب جو ہے رشیا میں آیا کہ ایک طرف جو ہے وہ سرمایہ دار اس کے اختیارات بہت بڑھا دیے گئے کہ مزدور جو ہے وہ بیچارہ اس کا استحصال ہوتے ہوتے بالکل جو ہے وہ سمجھ لیں کہ زمین پہ آ کے لیٹ گیا. اور دوسری طرف پھر مزدور کے اختیارات بڑھائے گئے تو لوگوں نے سرمایہ لگانا ہی چھوڑ دیا، لوگوں نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا. اور وہ جو رشیا اس نے امریکہ سے اپنی گندم جو ہے وہ خریدنا شروع کر لی. تو ان کے درمیان بیلنس کیسے ہوگا.
پھر اسی طرح سے ایک ریاست ہے اور اس کا جو فرد ہے، اس کا جو شہری ہے، ان کے حقوق اور فرائض کا تعین کیسے ہوگا؟ اب ریاست جو ہے وہ یہ سوچے گی کہ میں میکسیمم میرا جبر ہونا چاہیے، میکسیمم ٹیکسز جو ہے میں لگاؤں اپنے شہریوں پہ، اور جو شہری ہے وہ سوچے گا کہ ریاست جو ہے وہ میکسیمم مجھے جو ہے وہ فیسلٹیز دے اور میرا جو ٹیکس ہے وہ منیمم ہو۔ تو یہاں پہ آ کے انسان جو ہے پھر اس کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرف جائے۔ یہ جو مدد وہاں مانگی گئی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر آگے 3 جو آیات ہیں وہاں کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ انفرادی حوالے سے تو میں نے بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اجتماعی حوالے سے خاص طور پر یہ 3 معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پہ آ کے انسانیت جو ہے وہ ٹکریں کھا رہی ہے ابھی تک۔ جب تک کہ وہ نور وحی تک نہ پہنچ جائے وہ ٹکریں کھاتی رہے گی۔ اپنے تجربات سے انہوں نے بہت سی چیزیں سیکھی بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے اگر نور وحی نہ ہوگا تو پھر ان کا جو سفر ہے یہ جاری رہے گا۔ تو ایک انسان جو ہے وہ دعا مانگتا ہے اللہ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور صراط المستقیم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کی اور بہت سی لائنیں آڑی ترچھی لگائیں اور درمیان میں ایک سیدھی لائن لگا کے دکھائی کہ صراط مستقیم یہ ہے۔ بہت سی لائنیں انہوں نے لگا کے سمجھایا یہ بات کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کون سا راستہ ہے، اسی کی آگے ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان راستوں کا راستہ کہ جن پر کیا کیا تو نے انعام کیا ہے۔ اب انعام یافتہ جو لوگ ہیں اس کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ انبیاء ہیں، وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، ٹھیک ہے، اور جو میکسیمم انعام ہوا وہ انبیاء پہ ہوا۔ نبوت کا سلسلہ آپ کو پتہ ہے کہ ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اب کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری کیٹیگری ہے وہ صدیقین کی ہے، کہ جن کا مزاج جو ہے اصل میں غور و خوض کرنے والا تھا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق کی مثال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے سامنے میں نے دعوت پیش کی اس نے تھوڑا سا ٹائم لیا، لیکن جو ہی میں نے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے دعوت دی انہوں نے فوراً جو ہے اس دعوت کو قبول کر لیا، تو وہ صدیقین ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہیں شہداء ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو مزاج کے تو بڑے جوش والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب ان تک بات پہنچ جائے تو پھر کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بہترین مثال ہے۔ باقی شہداء جو وہ آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو صالحین ہیں، یعنی ایسے لوگ جن پہ انعام کیا گیا، ٹھیک ہے، ان میں یہ چاروں کے چاروں پائے جاتے ہیں۔ اور صالحین کون سے لوگ ہیں؟ نیک لوگ ہیں جو محنت سے صدیق اور شہید کا درجہ پا سکتے ہیں۔ انبیاء جو ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ خالصتاً اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہیں، اپنی محنت سے کوئی نبی بنا ہے، اب تو خیر وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب کیا بنے گا، لیکن میکسیمم جو لیول ہے جسے عام انسان جا سکتا ہے وہ کہاں تک جا سکتا ہے؟ وہ صدیقین تک جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، شہداء ہیں اور صالحین جو ہیں عام جو ہے وہ محنت کرنے والے۔ تو ایسے لوگوں کا راستہ یعنی جو علیہ ہیں جن پر اللہ کا کیا ہے انعام جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں جو ہے وہ شامل کریں۔ پھر اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پھر اس راستے سے مانگی گئی اے اللہ نہ تو ان میں شامل کر کہ جن سے تو ناراض ہے اور نہ جو ہی گمراہ ہوا۔ اب اس میں 2 چیزیں آ گئی ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو مغضوب علیہم، کہ جن پر اللہ کا غضب جو ہے وہ نازل ہوا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے جب دعوت بیان کی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا، یعنی حق کا ان کو پتہ ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو حق کا نہ پتہ ہو، لیکن ان کو حق کا پتہ ہے اور یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ یہود ہیں، کہ یہود کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے کون سے ہیں؟ ضالین جو ہیں، ایسے ہیں کہ جنہوں نے کیا کیا، کسی محبت کے جذبے سے وہ غلو میں کہیں آگے نکل گئے۔ حضرت عیسیٰ کو محبت کے جذبے سے انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، یعنی جذبہ وہاں محبت کا تھا۔ اسی طرح سے باقی جو رہبانیت جس کی ابتدا انہوں نے کی اور بعد میں آپ کو بتایا کہ اس کا وہ خود خیال نہ رکھ سکے، یعنی ایک غیر فطری چیز تھی جس کا وہ خیال نہ رکھ سکے،
تو اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ نصارہ ہیں کہ جو محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر جنہوں نے دین میں غلو کا معاملہ کیا ہے، یعنی دین میں بڑھوتی کر لی، ایسا کام کیا کہ جس کی جو نسخ ہے وہ حضرت عیسیٰ کی زندگی سے جا کے نہیں ملتی ہے۔ وقالت النصارى مسیح اللہ، اور نصارہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مسیح جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور پھر وہ دوسری جگہ بھی اس کا ذکر آیا ہوا ہے کہ رہبانیت تداہو وما کتبوها علیہم، کہ رہبانیت جو بدعت انہوں نے ایجاد کی، اس کے بارے میں حکم نہیں تھا، لیکن اللہ نے پھر بھی کہا کہ ٹھیک ہے، جنہوں نے رہبانیت ایجاد کی اور جنہوں نے جو اس پر پورے اترے تو ان کے لیے بھی اللہ کے یہاں اجر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جنہوں نے اس کو ایجاد کیا، اختیار کیا، اور جس اس پر پورے نہ اتر سکے تو وہاں پھر ان کے لیے آپ کو بتایا کہ بہت ہی ہے کہ شدید جو ہے وہ دردناک قسم کا عذاب ہے۔ پھر اس سورہ فاتحہ کے آخر میں آپ کو پتہ ہے کہ امین جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کی امین جو ہے فرشتوں کی امین کے ساتھ مل جائے تو اس کے تمام پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ لوگ اونچی آواز میں امین کہتے ہیں، کچھ آہستہ میں کہتے ہیں، بہرحال یہ دونوں طرح سے صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ امین کہنا ضرور چاہیے۔ اچھا، یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس حوالے سے ایک حدیث جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے قسمت صلاتی بینا و بینا عبدی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے صلات جو ہے نماز اس کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس کو دوں گا وہ جو مانگتا ہے۔ تو یہ جو تقسیم میں نے آپ کو بتائی ہے کہ 3 آیات پہلے آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، درمیان میں ایک آیت ہے جس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے، اور آخر میں جو ہے پھر وہ آیات ہیں کہ جو بندے کے لیے ہیں۔ تو یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور میرا بندہ اس کو وہ عطا کیا گیا جو اس نے مانگا، ٹھیک ہے۔ تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا، اور پھر جب وہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، اور پھر اس کے بعد جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، اور پھر ایک بار فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے سب کام میرے سپرد کر دیے۔ تو جب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ترازو کی میں نے آپ کو مثال دی کہ یہ ترازو کا وہ جو جہاں پہ وہ پینڈولم لگا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ حصہ آتا ہے، اور پھر کہا کہ میں نے اپنے بندے کو عطا کیا جو اس نے مانگا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میں نے بندے کو عطا کیا وہ جو اس نے مانگا۔ تو یہ صلات جو ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ایک تقسیم جو ہے وہ کیا گیا ہے اس کو، یعنی صلات سے مراد یہاں پہ سورہ فاتحہ ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ کہیں حدیث میں اصل میں سورہ فاتحہ کو نماز کہا گیا ہے۔ یہ لازم نماز کا جزو لا ینفک ہے، یعنی اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ تو دعویٰ ظاہرہ ہم یہاں پہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ جائزہ بھی لینا چاہیے، کیا واقعی ہم جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیا واقعی جو ہے ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، یا یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک جو ہے وہ ایک زبانی دعویٰ ہے۔ تو اگر یہ ہمارا زبانی دعویٰ ہے تو پھر ہمیں اس پہ غور و خوض کرنا چاہیے، اور نہ صرف اس زبانی دعوے کو زبانی دعویٰ ہی رکھنا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ اس کو ہمیں ایک عملی شکل جو ہے وہ پہنانی چاہیے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔